عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ عقیلہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیلہ نکلا ہے عقل سے۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب سمجھنا ہے، جا کر قرآن میں ان تمام آیتوں کو کھنگالیے جہاں پر قرآن میں پروردگار عالم بار بار فرما رہا ہے افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یعقلون، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت میں جو فرمایا وہ یہ کہ یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں وما یعقلها الا العالمون، ہمیشہ خدا نے فرمایا کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، لیکن سورہ عنکبوت میں جب اپنی توحید کا، اپنی عبادتوں کا، اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہیں سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال دی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، مکڑی کا جالا پھونکو تو اڑ جائے گا، اور پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا یہ ہم مثالوں کے ذریعے بات کرتے ہیں وما یعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو اپنے ہوش و حواس اور عقل کی گرفت میں کوئی لے نہیں سکتا مگر صاحب علم۔ اتنی پیچیدہ گفتگو علم اور عقل کی کہ پروردگار عالم نے فرمایا، اور جب آپ اس بی بی کے وجود میں دیکھتے ہیں تو لقب ملا ہے اہل بیت سے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی یہ بی بی اس مقام پر ہے کہ جتنی منجدھار آئے، جتنی گرداب آئے، جتنے طوفان آئیں، جتنے حادثے آئیں، تلخ ترین حادثے آ جائیں کہ کوئی اور خاتون تو چھوڑیے بہادر مرد بھی ہو تو اس کا دل بند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جذبات عقل کے تابع ہیں، عقل جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، جذبات عقل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اگر عقل کے مرحلے پر دیکھیں تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، اور علم کے مرحلے پر دیکھیں تو لسان عصمت امام سجاد بیان فرما رہے ہیں کہ یا عمت اسکتی، کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا، ابھی 4 یا 5 جملے ادا کیے تھے کہ نگاہ امامت اور عصمت نے دیکھ لیا کہ اگر میری پھوپھی گفتگو کو جاری رکھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کوفہ برباد ہو جائے، کوفے کے اوپر پتھروں کی بارش آ جائے۔ ایک دفعہ فرمایا اسکتی یا اماں، پھوپھیاں جان، پھوپھی اماں، اب اس کے بعد کچھ نہ کہیے گا، کیوں؟ فَإِنَّكَ عَالِمَةٌ غَيْرَ مُعَلَّمَةٌ، آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے علم نہیں سکھایا، علم ایسا کہ گواہی لسان عصمت دے، عقل ایسی کہ گواہی اہل بیت دیں۔ تو علم اور عقل جب اس مقام پر آئیں گے تو جذبات انسان کو کسی غلط راستے کی طرف لے کر نہیں جا سکتے، یہ میں اپنے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جذبات، اگر ہم تعبد کی بندگی کے مرحلے پر پہنچ جائیں تو جذبات ہم کو کسی غلط سمت لے کے نہیں جا سکتے، لیکن اب اس شہزادی کے بارے میں اگر ذکر کیجئے تو اب اس بی بی کے جذبات کو ہم کس طرح سے تعبیر کریں، ہم اس بی بی کے احساس کو، ہم اس بی بی کے روح کے اندر جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس کے بارے میں کیسے گفتگو کریں؟ عقل اور علم وہاں پر ہے کہ اس مقام پر ہے عقل و علم کہ ایک امام کی وصی بنی، دوسرے امام کی محافظ بنی۔